بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن حضرت آدم علیہ السلام کا نصف حصہ عطا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کو حسن کا ایک وافر حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام بشری حسن کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اس لیے جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی طوالت اور حسن لیے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف عطا ہوا تھا، جیسا کہ حضرت حوا کے بعد اتنی حسین عورت دنیا پر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی مانند چمکتا تھا، اس لیے آپ کا معمول تھا کہ کوئی عورت کسی ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آپ اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، اور دیگر اسلاف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے چھپنے کے لیے برقع پہنے رکھتے تھے۔ اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے تشریف لائے تو وہ زلیخا کو معذور سمجھنے لگی اور اس قدر خود رفتہ ہوئی کہ چھریوں سے ہاتھ زخمی کر لیے۔ حسن یوسف کے رعب و جلال اور دہشت اور دبدبے نے ان سے بولنے کی قوت بھی سلب کر لی، اور وہ صرف اتنا کہہ سکی، یہ کہ انسان نہیں، یہ کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انہیں توقعات سے کئی زیادہ عظیم و جلیل محسوس ہوا، اور وہ مبہوت و ششدر ہو کر رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا حسین کوئی بنی آدم میں بھی ہوگا، اور آپ کے حسن دل آرا سے اس قدر خود رفتہ ہوئی کہ پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹتی چلی گئی، مگر زخم کا درد محسوس ہی نہ ہوا، اور کہہ اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، پس جب یوسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی قائل ہو گئی۔ عزیز کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا اور بہت بڑے گناہ کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی پناہ یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، یعنی اس گھر کا مالک تیرا سرتاج میرا آقا ہے، اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے بہت عزت سے ٹھہرایا ہے اور مجھ پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اگر نہ دیکھ پاتے اپنے رب کی روشن دلیل کو۔ اس عورت نے ہزار کوشش کی، لیکن اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن پر حرف نہ آنے دیا۔ قدرت کے ہاتھوں نے خود اس عورت کے دام فریب کو تار تار کیا اور اس کے مکر و فریب کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو وہ عورت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ نکل بھاگے اور برائی سے بچ جائے، مگر عورت پیچھا کرتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑی، اور دروازے پر اس عورت کا خاوند موجود تھا۔ وہ عورت بول اٹھی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ گناہگار تو وہ خود تھی، لیکن جب اپنے خاوند کو دروازے پر کھڑے پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور اپنی برات ظاہر کرنے لگی، کہنے لگی، میں تو بالکل بے گناہ ہوں، اصل قصور تو یوسف کا ہے۔ اس تہمت بلکہ بہتان صریح کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس نے بہلانا چاہا مجھے کہ مطلب براری کرے، اور چونکہ معاملہ نازک تھا اس لیے آپ نے حقیقت کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ جب عزیز نے دیکھا کہ پیراہ نے یوسف کو
کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ تو نے خود یوسف کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، پھر اس معصوم پر بہتان لگا رہی ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو